پاکستان کے مشہور ٹک ٹاکر خرم گجر موجود ہیں. ان کی لائف سٹائل کیسی گزرتی ہے وہ تو آپ سب جانتے ہیں. اتنی آسائشیں ہونے کے باوجود ان کا کتنا اتار چڑھاؤ آیا ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہونا، کیا یہ آپ پہ ہی سوٹ کرتی ہیں یا آپ کسی غریب فیملی سے تھے؟ پرائم منسٹر آف پاکستان بھی ٹک ٹاکر ہے, گورنر بھی ٹک ٹاکر ہے, ہر ایم پی ایم این اے منسٹر ٹک ٹاکر ہے. ہوں تو پھوپھیاں نے ٹک ٹاک بنائے انہیں. اچھا، آپ نے اتنے خونخوار جانور رکھے ہوئے ہیں، کبھی آپ کو خوف نہیں آیا ہے؟ خوف نہیں آتا مجھے, اللہ کے علاوہ مجھے کبھی خوف میرے قریب سے نہیں گزرا. فیمس ہونے کے لیے ٹک ٹاک تھوڑی ضرورت ہے. یہ تو گندی جگہ تھی نا, یہ وہ تھی جہاں ہوا کی بیٹی نے لام ہو رہی تھی نا. یہ شوق دکھاوے کے لیے ہوتے ہیں. اچھا، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ سنگل ہیں، تو آپ ہمیں بھی بتائیں کہ واقعی آپ سنگل ہیں یا میریڈ ہیں؟ اکیلے آئے اکیلے ہی جانا. اس امت کو اشرف المخلوقات ایسے نہیں کہتے اس لیے کہ ان کو نبیوں سے یہ افضل ہیں. اس لیے افضل ہیں کہ نبی معصوم تھے, ان کو غلطی معاف ہے, ان کو گناہ معاف ہے. ہمیں اس جنگل سے اپنے کپڑے ایمان والے اس جھاڑیوں سے بچا کے گزرنا ہوگا. اردو 5 کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. شکریہ. السلام علیکم. اردو 5 کے ساتھ میں خوشی گپتا اسلیم. اس وقت میرے ساتھ پاکستان کے مشہور ٹک ٹاکر خرم گجر موجود ہیں. ان کی لائف سٹائل کیسی گزرتی ہے وہ تو آپ سب جانتے ہیں. اتنی آسائشیں ہونے کے باوجود ان کا کتنا اتار چڑھاؤ آیا ہے اور یہ لائف سٹائل کب سے ایسی گزار رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کے جو گھر میں نے دیکھا ہے ساری آسائشیں موجود ہیں. اس میں سینما بھی ہے, سوئمنگ پول بھی ہے, اس کے علاوہ بہت سارے قیمتی جانور پرندے وغیرہ بھی رکھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اور کون کون سی آسائشیں موجود ہیں یہ نہیں سے جانتے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آسائشیں یہاں پر ماں کے علاوہ سب کچھ موجود ہے, تو ماں نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. ان کے آپ کو لگتا ہے کہ زندگی کی جتنی بھی آسائشیں ہیں وہ ساری موجود ہیں؟ ایسی کون سی آسائش یا ایسی کون سی خواہش رہ گئی ہے جو آپ کی پوری نہیں ہوئی؟ میری نہیں کوئی ایسی رہ گئی. میری خواہشیں تو تبھی ختم ہو گئی تھی جب میری والدہ چلے گئے. تو ایک ہی خواہش تھی, اللہ پاک سے کہا تھا لاسٹ خواہش مان لو. زندگی میں نہیں مانوں گا, کہوں گا ہی نہیں. لیکن وہ چکر ویو ہے, اس نے چلنا ہی چلنا ہے. اور وہ توحید کا تو چکر ویو, جس نے آنا ہے اس نے جانا ہے, جرا بننا ہے انہیں بھجنا ہے. نظام جو اللہ پاک ہے وہ چلنا ہے. اچھا یہ بتائیں, وہ جو کہتے ہیں کہ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہونا, کیا یہ آپ پہ ہی سوٹ کرتی ہیں یا آپ کسی غریب فیملی سے تھے؟ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا تھا, لیکن جب ٹین ایج سونے کا چمچ لے کے تو پیدا ہوا تھا. لیکن یہ ہے کہ جدو کھان دے دن آندے نے نا ادو نہیں سی کچھ گا. اس وقت بہت حالات ایسے ہو گئے تھے. مسلمانوں کے ملک میں تھے نا, یہ فراڈ کرتے ہیں, بیمار لوگ ہیں, تو وہ لوگ فراڈ کر کے بابا کے ساتھ ملیشیا چلے گئے تھے, بھاگ گئے تھے. تو بھاگنا بہت آتا ہے ان لوگوں کو نا, تو یہ نہیں دیکھتے کہ میرے بھاگنے سے کوئی ماں روئے گی, کوئی بہن روئے گی. تو یار لوگوں کو تکلیف دینے میں یہاں پر شاید سکون ملتا ہے. بے لذت گناہ عبادت کی طرح کرتے ہیں. تو بس اس کے بعد سیلف میڈ ہوں. اللہ پاک نے جادو کی طرح رزق دیا ہے, جادو کی طرح ہی سارا کچھ کیا ہے. اچھا، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ سنگل ہیں, تو آپ ہمیں بھی بتائیں کہ واقعی آپ سنگل ہیں یا میریڈ ہیں؟ اکیلے آئے اکیلے ہی جانا ہے. لیکن میں میریڈ ہوں الحمدللہ. میری 2 بیٹیاں ہیں, ایک بیٹا ہے میرا. یہ نا اس کے بعد آپ کو بہت سارے جو لڑکیاں ان کے دل ہی ٹوٹ جائیں یہ سن کے. تو میں نے کسی کو آس ہی نہیں دی, میں نے سب کو بہنیں جانتا ہوں. کبھی ایسا ہوا ہے کسی لڑکی نے پرپوز کیا ہو یا کوئی ایسا میسج آیا ہو؟ کون سا دن ہے جو نہیں ہوا؟ تو سبھی دن بیٹیاں معصوم ہوتی ہیں نا. یہ مرد ہمیشہ اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھاتا ہے. تو بس میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو کبھی بھی ایسا کوئی غلط بیانی نہ کروں. میں کر ہی نہیں سکتا شاید. آپ ان کو پہلے ہی بتا دیتے ہیں جی آپ میریڈ ہیں. میں بتاتا ہی نہیں, میں بات ہی نہیں کرتا. تو بتانا تو وہ سمجھ جاتے ہیں. اچھا، اپنی لائف کے بارے میں بتائیں کہ کتنا اتار چڑھاؤ آیا ہے. جب آپ فیمس ہوئے ٹک ٹاک پہ آپ کو کیسا لگا؟ ٹک ٹاک سے پہلے بھی میں فیمس تھا. فیمس ہونے کے لیے ٹک ٹاک تھوڑی ضرورت ہے. یہ تو گندی جگہ تھی نا, یہ وہ تھی جہاں ہوا کی بیٹی نے لام ہو رہی تھی نا. تو بس میں نے دیکھا کہ آپ کو پتہ ہے تو ہے کہ نیکی وہی قبول ہے جس میں آپ کو تکلیف ہے, قربانی دینا. وہ چیز جس کے اگینسٹ ہیں آپ وہاں کیا لینے گئے ہو؟
آپ کو مطلب وہاں پر جاؤ گے تو تکلیف ہوگی نا. آپ کو بہت سارے بزنس مین کمیونٹی میں آپ بیٹھتے ہو, بہت سارے تیسری جنریشن میں بیٹھتے ہو جو کسی چیز کو بھی نہیں مانتے, ان کا اپنی تھیوری ہے. تو وہاں پر بھی مجھے سننے میں ملا کہ خرم بھائی وائی یو ڈوئنگ لائک, آپ کیوں ادھر گئے. میں نے کہا یار وقت بتائے گا آپ کو. وہاں میں نے اس جگہ کو اس کو وہ جو اپلیکیشن ہے دنیا کی دریافت کرنے والی, یہ دنیا کی چیز نئی سے نئی اپلیکیشن دنیا کی دریافت ہے. کیونکہ سب سے زیادہ لوگ یہی کہتے ہیں نا, آپ کو ٹک ٹاکر کے نام سے زیادہ فیمس کرتے ہیں لوگ, جی خرم گجر ٹک ٹاکر فیمس گجر ٹک ٹاکر. تو یہ بتاتا ہوں. اصل میں نا ہم لوگ نا پیج ہے وہ پاکستان میں سب سے ٹاپ پہ پیج جا رہا ہے فیس بک کا, تو وہ دوست ہی یوز کر رہے ہیں, وہ اس کو سارا ہینڈل کر رہے ہیں, پیار کرتے ہیں. یوٹیوب پہ, انسٹاگرام پہ, یہ مختلف جگہ. اب ٹک ٹاک اس لیے کہ وہاں پر بیٹیوں دیکھتے ہیں یہ لوگ, یہ زیادہ دیکھتے ہیں ٹک ٹاک کے. وہاں ہوا کی بیٹی نیلام ہو رہی ہے نا, وہاں اس کو اپلیکیشن کو ضرور بیچ انسٹا رکھتے ہیں, چاہے 70 سال کا بڈھا بھی ہوئے گا. تو مطلب کہ اس کے ٹھڑک کے لیول یہ ہو چکے ہیں. تو پھر وہاں پر خرم اسی لیے گیا کہ گندگی میں بتاؤں کہ بیٹی کے سر پہ پیار دینے سے اور بغیر بیٹی کے بھی ایک انوائرمنٹ, اپنی سمپل لائف دکھانے سے بھی واٹ یو ڈوئنگ. میں نے کون سا ان چیزوں سے کبھی کوئی پیسے لیے ہیں. میں واحد ہوں گا جس نے نہیں لیے کبھی, وہ آپ کو ادھر سے بھی پتہ چل جائے گا, دیکھو کسی سوشل میڈیا سے نہیں. تو اس لیے کہ وہاں پر میں نے آج وہ اللہ پاک نے اس میں رحم کیا, اللہ نے کیا یہ سارا کچھ. اللہ کے سوا کوئی نہیں کچھ کر سکتا, نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں. تو میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں برکت ڈالی, تو وہاں پر لوگوں نے اس چیز کو وہاں پسند کیا, اور وہاں پر میں نے اپنی وہ جس چیز سے میں بناؤں لفظ ماں سے, اس کا خوب پرچار کیا. مطلب اب آپ کو اچھی لگنے لگی وہ والی لائف بھی آپ کی. ڈیلی آپ کتنی ویڈیو کہتے ہیں کہ چلے میں بھی اپلوڈ کروں, اس میں کتنی آپ اپلوڈ کرتی ہیں؟ واحد میں ہوں گا جو ڈیلی نہیں کرتا, میں واحد میں ہوں گا جو جس مرضی ٹائم کر دیتا ہوں. لوگ تو ٹائمنگ دیکھتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے ہیں. آئی نیور, جب مرضی کرو, 24 گھنٹے ہی اللہ جاگ رہا ہوتا ہے. نہیں ویسے یہ آپ کے خاندانی یعنی کہ یہ لگژری لائف تھی, یا آپ نے کتنی جد و جہد سے بنایا ہے, یہ کچھ تھوڑا سا آپ ہماری عوام کو بتانا چاہیں؟ اچھا, یہ روز محنت کرنے سے نہیں بندہ بنتا, یہ یاد رکھیں آپ. ڈیلی آپ کرتے ہو کہ بھی میں اینی سیلری لے رہے ہیں تو یار کیوں نہیں ودتا پیا, اینے سالوں تو کر. آپ کو ایماندار ہونا ہوگا, آپ کو مسلسل ایماندار ہونا ہوگا. آپ کے کول, آپ کے لین دین, المومنین کی امت ہے ہم, وہ سیدھا راستہ جو نبیوں کے سردار ہیں ان کے دور میں پیدا ہوئے ہیں. کبھی سوچنا ضرور آپ سب کہ اس دور میں نبی, تمام وہ دنیا میں فیمس نبی جن کے نام آپ کو مجھے پتہ ہے, وہ کوئی عبداللہ کے دور میں پیدا ہونے کی دعا کر رہا تھا, کوئی محمد کے دور میں. ایک نبی 22ویں گریڈ میں ہے تو اس کو کون سی ضرورت ہے پہلے گریڈ والے کی دعا مانگنے کی. وہ کوئی سوچ ہی نہیں رہا, اس لیے کہ وہ سردار کی قوم ہے, یہ اس کی امت ہے. اس امت کو اشرف المخلوقات ایسے نہیں کہتے اس لیے کہ ان کو نبیوں سے یہ افضل ہیں, اس لیے افضل ہیں کہ نبی معصوم تھے, ان کو غلطی معاف ہے, ان کو گناہ معاف ہے. ہمیں اس جنگل سے اپنے کپڑے ایمان والے اس جھاڑیوں سے بچا کے گزرنا ہوگا. تو پھر اس لیے ہمیں گناہ بھی لگے گا, ہمیں ثواب بھی لگے گا. ہمیں اپنی زندگیوں میں تمام ٹائم عدل, انصاف, رحم اور معاف کرنا, نظر انداز کرنا, بد زبانی, بد نیتی اور اپنی گندی نظر سے ایک عورت کو محفوظ رکھنا ہوگا. اچھا, آپ نے اتنے خونخوار جانور رکھے ہوئے ہیں, کبھی آپ کو خوف نہیں آیا ہے کہ کہیں یہ کاٹ نہ لیں یا ایسا؟ خوف نہیں آتا مجھے, اللہ کے علاوہ مجھے کبھی خوف میرے قریب سے نہیں گزرا. ایک خوف ہی تو ہے جو صرف ٹوٹل میرے اللہ کا ہے. اچھا, یہ قیمتی گاڑیاں اور بائکس رکھنے کا کیوں شوق پیدا ہوا؟ آپ نے کیوں یہ کپڑے ایسے انگلش پہنے ہوئے ہیں؟ یہ انگلش تو نہیں ہے, اردو ہیں, شلوار لیکن قمیض ہے. یہ کانٹے میں ہیں, کہاں دین میں لکھے ہوئے ہیں. جویلری جو ہے بنانا سنوارنا تو عورت کے لیے ہے نا, بننا سنوارنا کس نے کہا ہے؟ عورت کے لیے ہے نا بننا سنوارنا. نہیں, یہ انوائرمنٹ سے ہوتا ہے. ہماری انوائرمنٹ ہمیں شوق دلواتی ہے. ہم کن لوگوں میں رہ رہے ہیں, کیسے لوگوں میں رہ رہے ہیں, وہاں کیا چیز پسند کی جا رہی ہے. جبکہ دین میں تو سب مطلب کہ اب میں آپ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا, آپ کو آپ کی امی کی قسم یہ لگانا کہ آپ دوپٹہ لو, کیونکہ اب لوگ پتہ نہیں آپ کو دوپٹے میں دیکھنا ہی نہیں چاہتے. آپ کی مجبوری ہے,
اب وہ دیکھنے والی آنکھ ہی اتنی غلط ہو چکی ہے. آپ کا دل جانتا ہے, میرا جانتا ہے کہ آپ چاہتے ہو آپ دوپٹہ لو, آپ سب وہ کام کرو جو مجھ سے زیادہ آپ اچھے ہو اس چیز میں, لیکن آپ کیا کریں, اب لوگوں کا سسٹم بن گیا ہے کہ دکھاوا بھی کرنا ہے. یہ شوق دکھاوے کے لیے ہوتے ہیں. تو جب کوئی شراب پی رہا ہو نا تو آپ اس کو برا نہیں کہہ سکتے. آپ وہاں بیٹھ کے ریڈ بل پی لو, ان کو فیل نہ کرواؤ, انہوں دی کٹان دی کوشش کرو, چھڈانے کا میرا بادشاہ. محفل میں شامل ہو جائیں اس میں, لیکن تو پھر آپ جب بیٹھیں گے تو اپنی اچھائی 10 لفظوں میں سے ایک لفظ ادا کر سکتے ہو. جب آپ 10 لفظوں میں ایک لفظ ادا کرتے ہو نا, آپ کا سیم گلاس ہو, ریڈ بل کا بھی کلر سیم ہے, آپ وہ پی لو گے تو آپ کو کیا ہوگا, 2 دن 4 دن 10 دن آپ کی انوائرمنٹ میں نا ایک آدھا پھول واپس آ جائے گا. کچھ نہ کرے کم کر لے گا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں اور برکت ڈالیں گے تو وہ چھوٹ جائے گی. آپ کی باتیں اتنی اچھی ہیں. اچھا یہ بتائیں, آپ کو سیاست کا بھی شوق ہے کچھ؟ شوق نہیں ہے, غیرت آئی ہے کہ اب گھر بالکل ہی بیکار والا ماحول ہو گیا, بیکاری بن گئے ہیں سارے ہی, مطلب کہ دیکھو ختم ہو گئے ہیں. اب کیسے بیٹھ کے اوورسیز بندے باہر بیٹھ کے کہیں گے ہمارے ملک کے یہ بندے ایسے ہو گئے ہیں, ہمارے پولیٹیشنس یہ کر رہے ہیں, ہمارے یہ وائے, تم آپ آ جاؤ, مطلب کہ اپنے گھر کو سنبھالو, پھر آ کے اپنی یہ جہاں سب کچھ 2 نمبر ہو رہا ہے وہاں پھر ہم بات نہیں نہ کر سکتے. مجھے کتنی مشکل سے یہ فیصلہ لیا ہوگا کہ آئی ایم کمنگ, اور یہ میں جو آ رہا ہوں یہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آ رہا ہوں, اور اس کے کرم سے آ رہا ہوں, فضل سے آ رہا ہوں, لیکن پیراشوٹ سے آ رہا ہوں. مطلب سیاست میں گھس گئے ہیں. پیراشوٹ سے. کب ہم لوگ آپ کو جو ہے نا بڑا دیکھیں گے کہ جیسے عمران خان کو دیکھ رہے ہیں یا دوسری سیاسی پارٹی کو, اس طرح کہ عمران صاحب جو یہ خرم گجر جو ہے اب ٹک ٹاکر نہیں, یہ سیاست دان ہے, یہ کب ہم لوگ جو ہے دیکھنے پرائم والے؟ منسٹر آف پاکستان بھی ٹک ٹاکر ہے, گورنر بھی ٹک ٹاکر ہے, ہر ایم پی ایم این اے منسٹر ٹک ٹاکر ہے, ہوں تو پھوپھیاں نے ٹک ٹاک بنائے انہیں. سو لسن, جب آپ کو آپ کے گھر میں آپ کو بھوک لگی ہو, گھر میں کوئی نہ ہو, تو آپ کو پتہ ہے کہ بھی کوئی اور بنا کے بھی نہیں دے گا, آپ خود بناؤ گے. تو اس وقت گھر میں ایمان والے نہیں ہیں, اگر جو ہیں تو وہ اس کچن میں نہیں ہیں, اس میدان میں نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں سرپرائز ہوتی ہیں نا وہ مزہ زیادہ دیتی ہیں. ہمیں بھی تھوڑا سا سرپرائز دے دیں. آپ کو سرپرائز دکھائیں گے انشاءاللہ. آپ کے پاس ماشاءاللہ سے ساری آسائشیں موجود ہیں. کبھی ایسے لوگ آپ کو ملے کہ آپ کو لگے کہ یہ ہمیں سے حسد کر رہے ہیں یا حسد ہے ان کے اندر؟ بیمار لگتے ہیں, حسد نہیں لگتی مجھے. کیسے ڈیل کرتے ہیں پھر آپ ان کو؟ کروا لیتا ہوں. کیسے؟ جب بھی مارنا تو جو اپنا کام آیا ہوں فراڈ مارن, فراڈ کھا لینا وہاں جانتا ہوتا ہوں. اگر وہ بندہ کوئی میرے میں کمی ہے جو اس کو تکلیف دے رہی ہے, کوشش کرتا ہوں کہ اپنے لفظوں سے اس کی کمی دور کروں. حسد کوئی نہیں کرتا. سوشل میڈیا سے اگر اچھائی آئی ہے تو برائی زیادہ آ گئی ہے. شاید ہم لوگ نئے نئے امیر ہونے والے لوگ ہیں, شاید ہم نے رزق اور عزت نہیں دیکھی ہے, تو اس لیے ہم لوگ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا اس سیلاب کی شکل میں. لوگوں کے پاس چھت کی فکر ہی مک گئی ہے, ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے. اور پھر یہ میری یہ نعمتیں ہوں گی, اگر یہ میں ادھر نہیں بانٹوں گا تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ بدبودار ہے. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ نہیں پہلے بندہ عمرے تے جاندہ سی یا حاجی جاندہ سی تے لوگ نا ان کہندے ہیں پیسے لے لے تے باجرہ پا دینا, کوئی نہ کوئی. ابھی بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اب بھی کرتے ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی جا رہا ہے سیلاب والی جگہ تو میں کہتا ہوں یہ بھی لیتے جانا, یہ بھی لیتے جانا. آپ نے خود بھی وزٹ کیا ہے؟ نہیں, مجھے کون وزٹ کرنے دے. یہاں پر اتنی ساری بیٹیوں کے لیے بیٹھا ہوں, ماؤں کے لیے بیٹھا ہوں. ایک مطلب کہ اب ادھر جا کے صرف ویڈیو بنانی ہے نا, تو جب اگر میں اس انصاف کے ہاتھوں بھیج رہا ہوں تو صحیح جا رہا ہے الحمدللہ. اچھا, آپ یہ اتنی لگژری لائف جو ہے سوشل میڈیا پہ یعنی کہ لے کر آئے, آپ کو کبھی عدم تحفظ کا احساس نہیں ہوا کہ کوئی لوٹ نہ لے یا کوئی چور ڈاکو, آپ کو پتہ ہی پاکستان میں, تو کبھی ایسا احساس نہیں ہوا؟ میں نے کبھی کسی کے لیے ایسا احساس رکھا نہیں ہے, تو میرے لیے کیسے ہوگا کسی کو احساس. اور لوٹ بھی لے تو اس کا وہ لے لے, اس میں کیا ہوتا ہے. یہ کون سا مطلب اس نے کون سا میری زندگی کے دن بڑے کر دینے ہیں, اس نے کون سا میری سانسوں کو ایک لمحے کے لیے بڑھا دینا ہے. یا وہ فرشتہ جو موت کا فرشتہ آئے گا تو یہ میری دولت دیکھ کے 2 دن بعد آئے گا. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں وہ
फ़कीर को उसका इनाम है, लेकिन इनाम उस सूरत में कि अगर वो इनाम आगे बंटे ना तो फिर वो सज़ा है। अच्छा, आपकी कामयाबी का राज क्या है? माँ, माँ और माँ। बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया है। माँ, वाक़ई में ही माँ कामयाबी का राज होती है। आपने खुर्रम गुज्जर की बातें सुनी, बहुत ही खूबसूरत बातें थी, बहुत पॉजिटिव बातें थी और इनकी कामयाबी का राज जो है वो बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स में लाज़मी जो भी पूछना चाहते हैं अपने कमेंट्स में पूछिएगा। इसी के साथ अपनी होश गुफ्ता को मेरी इजाज़त बेटी दें। के ज़रूर हेल्प कीजिएगा, इस चीज़ में ज़रूर कीजिएगा, खुदारा ज़रूर कीजिएगा। सलामत रहें। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।